تو شروع کرتے ہیں ہم اس خداوند کریم جو بڑا رحیم اور کریم اور کرم کرنے والا ہے، کیونکہ وہی سب پر رحم اور کرم کرنے والا خدا ہے۔ وہ ان لوگوں پر بھی اپنا رحم اور کرم کرتا ہے جو اس کو یاد نہیں کرتے۔ وہ ان پر بھی دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، یہ سب رحمتیں ان پر برسا رہا ہوتا ہے، ان کو کھانا پینا، ان کو ہر چیز مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس خدا کو جو اتنا مہربان اور رحم کرنے والا خدا ہے، اس کے نام سے ہم اپنی زندگی کا آغاز جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کا ولاگ آج کے ولاگ کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی، جو عورتیں ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے جن مشکلوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی، اور جس آسان لفظوں میں یہ کہوں گی کہ جن آسانیوں کا ہمیں جو ہے نا آسانیاں ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ان کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ تو سب سے پہلے جو میں شروع کرتی ہوں نا، وہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کے۔ تو سب سے پہلے جو میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ہمیں جو سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوتا ہے نا، شادی کے بعد جب ہم لوگ ایک شادی کر کے کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنے ساس سسر کے گھر جاتے ہیں، اپنے شوہر کے گھر جاتے ہیں، تو جاتے ہی جو ہے نا وہ خدا کی رحمت اور کرم سے سب کا جو ہے نا وہ دل جیتنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہو سکے تو ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے آپ کوآپریٹ کریں۔ اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ اب اس کے ٹاپک پہ بات کرتی ہوں، کیونکہ جاتے ہی کچھ عورتوں کو تو حمل جو ہے نا وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے ریزن کہ پھر عورتوں کو ظاہری بات ہے کچھ بیڈ ریسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ کریں، اور اگر انہیں کچھ سنبھالنے والا ہو جیسے کہ ساس نندے اور یہ سب جو ہے نا پھر ان کو سنبھال لیتی ہیں۔ ایک تو جوائنٹ فیملی کا یہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں چلو یہ سپورٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اگر ہم لوگ جاتے ہی پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں بیڈ ریسٹ کا بولا جاتا ہے، تو ہماری ساس اور ہماری نندے جو ہے نا وہ ہمارا کافی ساتھ دے دیتی ہیں، اور وہ ہمیں تھوڑا بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور ہماری جو ہے نا وہ حفاظت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت میں ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اپنا ملے جو ہمیں جو ہے نا ہمارا خیال رکھ سکے، ہمیں پکا کے دے، کیونکہ ایسی حالت میں ایسی سچویشن میں کچھ عورتوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ وومٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کچن میں جانا ان کا بہت ہی محال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں بھی تھی تو میرا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے بھی شروع کے مہینوں میں نا بہت زیادہ وومٹنگ ہوتی تھی، اور کچن میں جانے سے ہر چیز سے بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ کہ ان کو نا یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے آپ کا کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، آپ کو کچھ پکا کے دے رہا ہے، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کو کوئی سمجھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بڑا ریزن ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ان سب چیزوں میں، ان سب معاملات میں عورت کو جو سپورٹ ہوتی ہے یا تو اس کے میکے کی ہوتی ہے یا پھر اس کے سسرال والوں کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا تو یہ ہمیں سہولت ہو جاتی ہے کہ ہماری ساس، ہماری نندے اور ہمارے دیور وغیرہ یہ سب ہمارے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں نا اس سے تھوڑا سا نا ہو جاتا ہے، سپورٹ مل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا پھر اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا ہسبینڈ ہے اسے کوئی پکا کے دے گا، اسے کوئی کھلائے گا، اس کی ذمہ داری بھی ہماری جو ہوتی ہے نا وہ کافی کم ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنا اس کا بھی فکر نہیں کرنا پڑتا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کو ضرورت پڑی ہوتی ہے، جب آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں 2 یا 3 یا 4 ماہ کے، یہ تو آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ بچے کو سنبھالیں یا اپنا کام کریں۔ تو جوائنٹ فیملی میں یہ بھی ہوگا کہ آپ آرام سے اپنا کام کرتے رہو گے، اور آپ کے ساس یا نندے آپ کے بچوں کو بھی اٹھا لیں گے، دیور سسر، تو اس سے نا آپ کا کام جو ہے نا وہ آرام سے آپ کر سکو گی۔ بے شک اب آپ اس کو نقصان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی کے نقصان کیا ہے۔ نقصان تو نہیں، بس یہ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے نا وہاں بھی 2 برتن بھی اگر ہوں تو وہ بھی آپس میں کھنگ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، تو ماں بیٹی کی بھی ہو جاتی ہے، بہنوں کی بھی ہو جاتی ہے۔
تو میرے خیال میں نا اگر جتنا بھی ہو سکے ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہ کر بھی نا ایک دوسرے سے اگر تھوڑا سا ہم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کر دینا تو یقین جانے ہماری زندگی ویسے بھی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الجھ رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ساس اور نند کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظاہری بات ہے آپ پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ وہ آپ کے اوپر نظر رکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے وہ کام کیا، آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے سسر کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ساس کی بھی سننی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلو گے تو ظاہری بات ہے پھر گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے اور لڑائیاں نندوں کے ساتھ ساس کے ساتھ یہ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نقصان تو جتنا ہے، لیکن اگر میں تو یہی آپ کو جو ہے نا وہ مشورہ دوں گی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جوائنٹ فیملی میں جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو تھوڑا نا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شروع میں جو ہے نا آپ کو اپنے سسرال والوں کی ضرورت تو ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو انسان کے کام آ رہا ہوتا ہے اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا تو اس سے ان کا بھی بھلا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ آتے ہی اس نے ہمیں جو ہے نا اپنے بیٹے سے جدا کر دیا اور الگ ہو گئی، ہماری خدمت بھی نہیں کی۔ تو میرے معاملے میں تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ میں 10-15 سال جو ہے نا اپنے سسرال میں رہی ہوں اور انہوں نے ہی خوشی خوشی مجھے جو ہے نا وہ جب میرے 4 بچے ہو گئے تو میں الگ ہوئی اور میں نے الگ گھر لیا، تبھی میں الگ سے اپنا جو ہے نا میں نے اپنا سیٹ اپ کیا۔ تو آج بھی ہم لوگ شکر ہے خداوند کا ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، ہم ساس امی ہیں، ابو ہیں، ساس سسر ابو ہیں، تو ان کے ساتھ میرا کافی اٹیچمنٹ ہے، وہ آتے جاتے ہیں اور میں ابھی ان کو حال چال دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، میری نندیں بھی اچھی ہیں، وہ بھی آتی جاتی ہیں، بہت پیار سے رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس طرح سے نا یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اچھا بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی برا بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمی کچھ نہ کچھ جو ہوتی ہے نا وہ الجھن ہو ہی ہوتی ہے نندوں میں اور بھابھیوں میں اور ساس اور بہو میں۔ تو اگر آپ اس کو اتنا لمبا نہیں کھینچو اور ایک دوسرے کو جو ہے نا برداشت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ چلو، تو رشتہ بہت ہی پیارا ہے یہ بھی۔ اور یہاں میں پلاؤ بنانے جا رہی تھی تو میں نے سوچا بچوں کے لیے پلاؤ بنایا جائے، کیونکہ میرے بچے تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تو ہم لوگ پلاؤ ہی کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی وغیرہ نہیں کھاتے۔ اور باقی یہ ہے کہ خوش رہو اور خوشیاں بانٹو۔ میں اس لیے بول رہی ہوتی ہوں کہ ایک جب بہو کو ہم لوگ بیاہ کے لاتے ہیں تو ہم لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے، وہ ہمارے ساتھ چلے، ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ لے کے چلے۔ تو ہر ساس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا گھر کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو ساتھ لے کے چلے، اور ہر بہو کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ساس سسر میرا احساس کرے اور میرے ساتھ کوآپریٹ کرے، تاکہ کیونکہ وہ نئی آتی ہے تو اس کو نا ان سب چیزوں کی، ان سب الجھنوں کی نا صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اگر اس وقت میں اگر ہم لوگ اپنی بہو کو سپورٹ کریں، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، تو اس سے نا جو گھر کا ماحول ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا اور ہمارے سارے جو الجھن اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی لڑائی جھگڑوں میں کیا رکھا ہے، لڑنے سے جھگڑنے سے آپ اپنا ہی دماغ خراب کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنے آپ کو ہی جو ہے نا وہ پریشان کر رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ پیار اور محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھیں گے نا تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ بے شک کم بول لو، کم ایک دوسرے کو جو ہے نا، سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی رہتے ہو نا تو برداشت کرو، اور دوسرا یہ کہ لمٹ، اگر آپ اپنی لمٹ کراس نہیں کرتے نا تو اگلا بندہ بھی آپ کے پاس ساتھ اپنی لمٹ میں رہے گا، وہ بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ تنگ کرے یا آپ کو اتنا زیادہ جو ہے نا پریشان کرے۔ تو لمٹ میں رہیں گے نا تو آپ کے لیے بھی فائدہ اور اگلے کے لیے بھی یہ ہے کہ اگلا بھی پھر آپ کو نا سمجھنے شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ تو باقی میرے آڈینس اور میرے دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گی کہ پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو یا میرے ولاگ یا میری باتیں کچھ بھی اچھا لگتا ہے نا، پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ کے پیار کی، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری باتیں یا آپ کو میرا کام کیسا لگا۔
تو اس سے جو ہے نا میں اپنے کام کو اور بھی بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گی، اور بہتر طریقے سے اپنے ولاگ کو آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کروں گی۔ اور جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں، جو مجھے پیار کرتے ہیں یا جو مجھے میری ویڈیو روز دیکھتے ہیں، ان کے لیے ان کا بہت تھینکس، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور پلیز اپنے کمنٹ سے، اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے جو ہے نا وہ آپ اپنی قیمتی رائے دیں، تاکہ میں اگلے ولاگ میں آپ کا نام لے سکوں۔ آپ مجھے اپنا کمنٹ کر کے اپنا نام بھی بتائیے کہ جو لوگ میری روز ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو مجھے پسند کر رہے ہیں، یا جو میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے۔ تو باقی آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، انسان کب تک، انسان کتنا ہے، کتنی اس کی زندگی ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے نا اپنوں کے ساتھ اور اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے نا وہ خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں کہ اپنی آپ کا جو ریلیٹیو ہے، جو آپ پہ اوپر جن کا پورا آپ کے اوپر ہی ہے دار و مدار، ان کو آپ اپنے جو ہے نا قریب رکھیں، اور کوشش کریں ان کی برداشت کریں، اور خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے بچوں کی۔ ظاہری بات ہے، ان کے ساتھ ہی ہمیں زندگی کا ہر اچھا اور برا لمحہ گزارنا ہوتا ہے۔ تو اگر اچھے طریقے سے گزاریں گے نا، تو وہ لمحے، وہ باتیں تب بھی ہماری لوگ یاد رکھیں گے، جب ہم لوگ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے۔ تو اچھی اپنی سورس بنانے کے لیے، اچھا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے نا ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں یہ احساس اور یہ چیز لے کر چلنی پڑتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں، اور آپ آخرت میں بھی جا کر جو ہے نا آپ کا اچھا ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت تو برداشت بھی کرنی پڑے گی، اور تھوڑی بہت جو ہے نا، یہ ہمیں آج کا یہ جو ٹاپک ہے میرا، بس یہی ہے کہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ جتنی بھی دیر آپ آپ ان کے ساتھ رہو، ان کو کوپریٹ کرنے کی کوشش کرو، برداشت کرو۔ باقی یہ ساری زندگی تو ساتھ رہنے والے رشتے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے، جتنی دیر بھی ہو اتنی دیر ان کو برداشت کرو ان کے ساتھ۔